السلام علیکم۔ لیول ایف، آج کا ہمارا افق کا عنوان ہے پتھر جواب دے گا۔ افق کا ہے یہ صفحہ نمبر 51۔ اچھا جناب، پہلے سب سے آج اس کی ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ قدیم زمانے کی بات ہے، چین میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام چو تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اب وہ اپنی بوڑھی دادی اماں کے پاس رہتا تھا۔ وہ بڑی غریب عورت تھی، وہ چو کو روغنی روٹیاں پکا دیتی اور وہ انہیں بازار میں فروخت کر آتا۔ اس طرح وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی دادی نے بہت سی روغنی روٹیاں پکائیں اور ایک ٹوکری میں رکھ کر چو سے کہا کہ انہیں بیچ آئے۔ بازار میں بہت سے لوگ آ گئے اور انہوں نے روغنی روٹیاں خریدنی شروع کر دیں۔ چو روٹیوں کی قیمت اپنی ٹوکری میں ڈالتا گیا۔ جب اس کی تمام روٹیاں بک گئیں تو اس نے چاہا کہ اب گھر جائے۔ یکا کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کا پاؤں پھسلا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ چو نے اپنی ٹوکری ایک پتھر کے پاس رکھی اور خود بوڑھی عورت کو اٹھانے کے لیے بھاگا۔ جب وہ بوڑھی عورت کو اٹھا کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوکری سے تمام رقم کسی نے نکال لی ہے۔ بیچارہ بہت پریشان ہوا اور رونے لگا۔ وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اب ہم کیا کھائیں گے؟ میں اپنی بوڑھی دادی کو کیا جواب دوں گا؟ ہم بہت غریب ہیں، میری دادی صبح سے شام تک کام کرتی ہے تو ہم پیٹ بھرتے ہیں۔ اس وقت شہر کا قاضی بھی ادھر سے گزر رہا تھا۔ جب چو نے اسے دیکھا تو اس کی طرف دوڑا اور فریاد کی کہ کسی نے میری ساری رقم چرا لی ہے، اب میں دادی کو کیا جواب دوں گا؟ مہربانی کر کے چور کو پکڑ کر میرے پیسے دلوا دیں۔ قاضی نے ارد گرد کھڑے لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایک جوان آدمی سے پوچھا، چو کی رقم تو نے اٹھائی ہے؟ جوان نے کہا نہیں۔ قاضی نے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا، بڑے میاں تم نے تو پیسے نہیں اٹھائے؟ بوڑھے نے کہا نہیں جناب، میں نے نہیں اٹھائے۔ ایک موٹے آدمی سے بھی قاضی نے یہی سوال کیا اور وہ ایک کمزور آدمی سے بھی پوچھا، انہوں نے پیسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے ایک لمبے کوٹ والے سے بھی وہی سوال کیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اب قاضی نے کہا، جب کسی نے چو کے پیسے نہیں اٹھائے تو ضرور اس پتھر نے اس کی رقم چرائی ہے۔ میں یہ پتھر عدالت میں لے جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، قاضی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کی عدالت میں آ کر دیکھیں کہ پتھر کس طرح جواب دیتا ہے۔ قاضی نے کہا کہ ہر شخص پتھر کی بات چیت سن سکے گا، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے 5 پیسے ادا کرے۔ اس کے بعد وہ پتھر اٹھا کر قاضی کی عدالت میں لے جایا گیا۔ قاضی نے کہا کہ ایک کڑاہی میں پانی خوب گرم کر کے ہمارے سامنے رکھا جائے۔ جب کڑھائی رکھی گئی تو قاضی نے کہا کہ پتھر کی بات چیت سننے والے لوگ آگے آئیں اور اس کڑھائی میں 5 5 پیسے ڈالتے جائیں۔ سب نے آ کر سکے ڈالے۔ آخر میں وہ لمبے کوٹ والا آدمی آیا، اس نے بھی گرم پانی میں 5 سکے ڈالے۔ قاضی نے اسی وقت اسے پکڑ لیا اور کہا، چو کی باقی رقم بھی نکالو۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو ساری رقم اس کے پاس سے نکل آئی۔ لمبے کوٹ والے نے رو کر کہا، یہ تو میری رقم ہے قاضی صاحب، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ رقم چو کی ہے؟ قاضی نے کہا، ارے میاں اس کا ثبوت تو بہت آسان ہے۔ چو نے اپنی رقم روغنی روٹیوں کی ٹوکری میں رکھی تھی، وہاں سے اس کو چکنائی بھی لگ گئی۔ جب تم نے گرم پانی میں 5 سکے ڈالے تھے اس وقت پانی پر چکنائی آ گئی تھی، اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ رقم تم نے ہی چرائی ہے۔ سب لوگوں نے قاضی کا فیصلہ بہت پسند کیا اور کہا کہ اس رقم کے علاوہ جو چو کو ملی ہے اسے کڑھائی کے تمام سکے بھی اسی کو دے دیے جائیں۔ چو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ رقم لے لی اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ یہاں تک کرنے کے بعد آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور بلکہ یہ آپ کو جوابات دے دیے ہیں، ان کے آپ کو سوالات لکھنے ہیں۔ ہمیشہ سے سوالات دیے ہوتے ہیں، آپ کو جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ آج اس کے الٹ کام ہوگا۔ چو ایک یتیم بچہ تھا جو اپنی بوڑھی دادی اماں کے پاس رہتا تھا۔ اس کا کیا جواب سوال ہو جائے گا؟ چو کیسا بچہ تھا اور وہ کس کے ساتھ رہتا تھا؟ سوالیہ نشان آگے ضرور لگائیے گا۔ چو کی دادی اماں اسے روغنی روٹیاں بنا کر دیتی جنہیں وہ بازار میں بیچ آتا تھا، اس طرح وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ چو کی دادی کیا کرتی تھیں اور وہ اپنا گزارا کیسے کرتے تھے؟ روٹیاں بکنے کے بعد چو نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت پھسل کر گر گئی ہے۔ روٹیاں بکنے کے بعد چو نے کیا دیکھا؟ بوڑھی عورت کو گرتے دیکھ کر چو اسے اٹھانے کے لیے بھاگا۔ بوڑھی عورت کو گرتے دیکھ کر چو نے کیا کیا؟ پھر جب بوڑھی عورت کو اٹھا کر واپس آئے تو کسی نے اس کی ٹوکری سے ساری رقم چرا لی تھی۔ بوڑھی عورت کو اٹھا کر جب چو واپس آیا تو رقم کہاں گئی؟ اسی وقت شہر کا قاضی بازار سے گزر رہا تھا۔ اس وقت بازار سے کون گزر رہا تھا؟ اگلا سوال، قاضی کو دیکھ کر چو بھاگ کر ان کے پاس گیا، انہیں سارا واقعہ سنا، مدد مانگی۔
کس کو دیکھ کر چو بھاگا اور اسے قصہ سنایا؟ وہاں موجود تمام لوگوں نے چو کے پیسے چرانے کے الزام سے انکار کر دیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے چو کے پیسوں کے بارے میں کیا کہا؟ جب چو نے قاضی کے وہ اس پتھر کے جواب میں مدد لکھواتا ہوں یہ جواب دے گا تو رقم کس نے چرائی؟ تو لوگ حیران رہ گئے۔ جب قاضی نے پتھر کو عدالت میں لے جانے کا کہا تو لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ لمبے کوٹ والے نے جیسے ہی 5 سکے کڑھائی میں ڈالے قاضی صاحب نے اسے پکڑ لیا۔ کس کو دیکھتے ہی قاضی صاحب نے پکڑ لیا؟ لمبے کوٹ والے نے 5 سکے کڑھائی میں ڈالے تو روغنی روٹیوں کی چکنائی پر گرم پانی کے اوپر آ گئی۔ سب پتہ چلا کہ چوری لمبے کوٹ والے نے کی تھی۔ کس طرح پتہ چلا کہ روغنی روٹیاں لمبے کوٹ والے نے چرائی ہیں؟ تمام لوگ قاضی صاحب کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے چو کی رقم کے علاوہ کڑھائی والے تمام سکے بھی اسے دے دیے۔ قاضی کے فیصلے سے لوگوں کا رویہ کیسا ہوا؟ اس کے بعد ذیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ سبق سے چن کر ان کے ہم معنی الفاظ دوسرے خانے میں لکھیں۔ بڑھیا، پرانے سکے، اچانک، جج، گھی والی، ضروری، سہل، سوا۔ ابھی فی الحال آج تک کا آپ کا کام ہے یہاں تک سوال جوابوں تک۔ یہ والا کام ہم آگے کریں گے۔ فی الحال آج کا آپ کا کام یہیں تک ہے۔